حدیث مرسلہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج کا مسئلہ ہے دعا میں وسیلہ اختیار کرنا۔ وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ دعاؤں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دعاؤں میں اخیر میں جب دعا مکمل ہو جاتی ہے تو یوں کہا جاتا ہے کہ یا اللہ ہماری اس دعا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور صدقے و طفیل میں قبول منظور فرما، اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ تو اس کو کہتے ہیں وسیلہ مانگنا یا وسیلے سے دعا کرنا۔ وسیلے کا معنی ہے ذریعہ، یعنی حضور کے ذریعے سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ تو سوال یہ ہے کہ دعاؤں میں وسیلہ مانگنا یا وسیلے کے ذریعے سے دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، دعا صرف اور صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ زندہ لوگوں کے وسیلے سے مانگا جا سکتا ہے، مردہ کے وسیلے سے نہیں مانگا جا سکتا۔ تو صحیح جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ آدمی زندہ ہو یا مر گیا ہو، اس کے وسیلے سے مانگنا جائز ہے۔ ایسے ہی آدمی کے جو خود کے اپنے اعمال صالحہ ہوں تو ان کے وسیلے سے اور ان کے واسطے سے بھی دعائیں مانگی جا سکتی ہیں۔ اور انسانوں میں سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، لہٰذا آپ کے ذریعے سے مانگنا بدرجہ اولا جائز ہوگا، بلکہ آداب و سنن میں علماء نے اس کو شمار کیا ہے وَقَدْ عَدَّ مِنْ آداب الدُّعَاءِ التَّوَسُّلُ، کہ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی حضور کے وسیلے سے دعا مانگے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جلدی قبول فرمائیں گے۔ تو اگر وسیلے سے دعا مانگی ہے تو امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جلدی قبول فرمائیں گے، کیونکہ اللہ کو جو وسیلہ دیا ہے، جو واسطہ دیا ہے، وہ اللہ کے حبیب، پورے محبوب، پوری کائنات میں سب سے افضل شخصیت کا واسطہ اور وسیلہ دیا گیا ہے۔ تو امید یہ ہے کہ اپنے محبوب کے وسیلے سے جو دعا مانگی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رد نہیں فرمائیں گے، جلدی قبول فرمائیں گے۔ رہ گیا مسئلہ یہ کہ اس سلسلے میں کوئی نصوص، کوئی احادیث ہیں یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک اس سلسلے میں ہمیں احادیث ملتی ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آدمی اپنے اعمال صالحہ سے مانگ سکتا ہے یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سلسلے میں صحیح بخاری وغیرہ میں روایت ہے، بنی اسرائیل کے 3 شخصوں کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ جو ایک غار کے اندر پھنس گئے تھے، سفر کر رہے تھے، ایک غار میں پناہ لی انہوں نے، اور غار کے منہ پہ ایک بڑا سا پتھر آ کر کے اٹک گیا۔ اب وہ تینوں شخص پریشان ہوئے، بڑا زور لگایا لیکن وہ پتھر ہٹا نہیں، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ زندگی میں جو بھی عمل آپ نے اللہ کی رضا کے واسطے کیا ہوگا تو اس کا اللہ کو واسطہ دے کر کے اس پتھر کے ہٹنے کی دعا کرتے ہیں۔ تو ان تینوں شخصوں میں سے ہر ایک نے دعا مانگی کہ اللہ میں نے فلاں عمل صرف تیرے لیے کیا تھا، اگر وہ تجھے پسند ہے تو اس کے واسطے سے، اس کی برکت سے یہ پتھر ہٹا دے۔ پتھر تھوڑا سا کھسک گیا۔ پھر دوسرے نے اسی طریقے سے دعا مانگی کہ اللہ میں نے فلاں کام کیا تھا، اگر وہ تجھے پسند ہے، صرف تیری رضا کے لیے تھا، تو یہ مصیبت ہم سے ہٹا دے اور پتھر کو غار کے منہ سے ہٹا دے۔ تو تینوں شخصوں نے باری باری دعا کی اور اپنے اعمال صالحہ کا واسطہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مشکل کو دور کر دی اور وہ پتھر غار کے منہ سے ہٹ گیا اور وہ تینوں وہاں سے صحیح سالم نکل آئے۔ اس حدیث سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ دے کر کے دعا مانگ سکتا ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ زندہ آدمی کے وسیلے سے مانگی جا سکتی ہے یا نہیں، تو اس سلسلے میں بھی احادیث ہم کو ملتی ہیں۔ اس سلسلے میں بھی احادیث ہم کو ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے جو کہ نابینا تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے اللہ سے دعا فرمائیں کہ میری بینائی لوٹ آئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ہی دعا کیوں نہیں مانگتے؟ انہوں نے پوچھا کہ حضور کیسے دعا مانگوں؟ تو آپ نے ان کو دعا کا طریقہ سکھلایا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اور آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو اور پھر اس کے بعد یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد، کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اور وسیلے سے اور ذریعے سے۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص دعا مانگ کر کے اپنی جگہ سے ہٹے بھی نہیں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بینائی لوٹا دی اور واپس کر دی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، اور یہ روایت بیہقی، سنن ابن ماجہ وغیرہ دوسری کتب کے اندر بھی مروی ہے، اور سب نے اس کی صحت کا حکم لگایا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ تو یہ حدیث ہم کو یہ بتلاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر کے مانگنا جائز ہے۔
اسی طریقے سے بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑتا تھا تو وہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہم پہلے حضور کے واسطے سے دعا مانگا کرتے تھے، اب وہ تو اس دنیا میں نہیں ہیں، تو ہم آپ کے چچا حضور کے جو چچا ہیں ان کے وسیلے سے ان کے واسطے سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ بارش نازل فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ جب یہ دعا مانگی جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دیتا تھا۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر کے اندر حیات ہیں، دنیاوی اعتبار سے اگرچہ وصال ہو گیا ہے لیکن قبر اطہر کے اندر حیات ہیں، لہٰذا اگر حضور کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو بلا شبہ وہ مانگنا بھی جائز ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی زندہ ہو یا مردہ ہو یا اپنے اعمال صالحہ ہو، تینوں صورتوں میں تینوں کا وسیلہ دے کر کے دعا مانگنا جائز ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے واسطے سے وسیلے سے مانگی گئی دعا کو جلدی قبول فرمائیں گے۔ لہذا صحیح مذہب یہی ہے کہ وسیلہ اور واسطہ دے کر کے دعا مانگنا جائز ہے، دعا مانگی جا سکتی ہے۔ رہ گیا مسئلہ یہ کہ بعض لوگوں نے انکار کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ذاتی اپنی انفرادی تحقیق ہے، اور انہی کی تحقیق میں اندھے ہو کر کے اندھی تقلید کر کے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ مانگنا جائز نہیں ہے۔ میں نے احادیث کے ریفرنس سے حوالے سے آپ کو بتایا ہے، آپ چاہیں تو کتابوں میں جا کر کے تلاش کر لیں، نیٹ کا زمانہ ہے تو نیٹ پہ بھی آپ تلاش کرتے ہیں، اگر آپ کو نہیں ملتا ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ میں آپ کو یہ حدیث ارسال کروں گا، اور ان کی صحت کا کہ محدثین نے ان کے اوپر صحیح ہونے کا حکم لگایا اور ان کا اعتبار کیا ہے، انشاءاللہ وہ پوری تحقیق بھی آپ کو بھیجوں گا۔ یہ جمہور سے ہٹ کر کے ابن تیمیہ کی اپنی ذاتی رائے ہے کہ وسیلے سے نہیں مانگنا چاہیے، اور انہی کی تحقیق میں اندھی تقلید کرتے ہوئے جو لوگ کہتے ہیں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، اس مسئلے میں ابن تیمیہ کی اندھی تقلید کرتے ہوئے جمہور اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر کے بعض لوگوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ وسیلہ مانگنا، وسیلے سے دعا کرنا جائز نہیں، حالانکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے۔ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو جمہور اہل سنت والجماعت کے ساتھ چلنا ہے یا کسی کی ذاتی رائے، ذاتی تحقیق کے اوپر اعتماد کر کے چلنا ہے۔ جبکہ حدیث میں فرمایا گیا کہ جماعت کے ساتھ رہو، علیکم بالجماعتی، جماعت کو لازم پکڑ لو، فإنہ من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے علیحدہ ہوا تو وہ جہنم میں گیا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میری امت کی اکثریت، یعنی میری امت کا علماء کا اکثر طبقہ ضلالت و گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتا۔ اکثر علماء اگر کسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ اس طرح ہے تو مطلب یہ ہے کہ مسئلہ وہی ہے، اور اہل سنت والجماعت یعنی وہ چاہے حنابلہ ہوں، چاہے شوافی ہوں، چاہے مالکیہ ہوں، چاہے حنفیہ ہوں، سب کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے۔ تو جب اکثریت اس مسئلے میں اس طرف ہے کہ دعا مانگنا جائز ہے تو مطلب یہ ہے کہ صحیح مسئلہ یہی ہے، چونکہ حضور نے فرمایا کہ اکثریت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، اور اکثریت اس مسئلے میں یہ ہے کہ وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے، لہٰذا مسئلہ اور خلاصہ یہ نکلا کہ وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے اصل میں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔